رات کا پہلا پہر تھا۔ صحرائی زمین پر ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر ستارے جھلملا رہے تھے اور ایک قافلہ اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ یہ قافلہ بغداد سے شام کی طرف جا رہا تھا۔ قافلے میں تقریباً 25 اونٹ، 10 گھوڑے اور 30 سے زائد مسافر تھے۔ ان میں تاجر، صوفی، مزدور اور کچھ اجنبی چہرے بھی شامل تھے۔ قافلے کا سالار ایک گھاگ اور تجربہ کار شخص تھا جس کا نام شیخ عبد الملک تھا۔ وہ عمر رسیدہ ہونے کے باوجود آنکھوں میں بجلی، زبان پر نرمی اور دل میں دانش رکھتا تھا۔ قافلے کے لوگ اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اسی قافلے میں ایک نوجوان بھی تھا، یوسف بن حکیم، جو اپنے والد کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ وہ بغداد میں کتابوں کا کاروبار کرتا تھا اور اس سفر میں نایاب نسخے ساتھ لے جا رہا تھا۔ جب قافلہ 2 دن کا فاصلہ طے کر چکا تو رات کے وقت ایک مقام پر رکا۔ سب لوگ تھکن سے چور تھے۔ اونٹوں کو باندھ دیا گیا، آگ جلائی گئی اور کھانے کا انتظام ہوا۔ سب لوگ کھانے پینے کے بعد اپنے بستروں پر لیٹ گئے۔ لیکن رات کے آخری پہر میں جب سرد ہوا تیز ہو چکی تھی، ایک اونٹ کی آواز سنائی دی، پھر اچانک وہ آواز بند ہو گئی۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ قافلہ بیدار ہوا، لیکن جیسے ہی اونٹوں کو گننے کا وقت آیا، ایک اونٹ لاپتہ تھا۔ یہ معمولی اونٹ نہ تھا، اس پر قافلے کے سب سے قیمتی سامان تھے، سونا، چاندی اور وہ خاص کتابیں جو یوسف لے کر جا رہا تھا۔ سارے لوگ حیران تھے۔ اونٹ کہاں گیا؟ کیا کسی نے چرایا؟ کہیں وہ خود بھاگ تو نہیں گیا؟ شیخ عبد الملک نے کہا، اس صحرا میں کوئی چیز بغیر قدرت کی اجازت کے نہیں کھوتی۔ ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ اونٹ کہاں گیا، لیکن اس سے بھی اہم یہ ہے کہ کیوں گیا۔ ایک عمر رسیدہ بزرگ جن کا نام ابو نجم تھا بولے، مجھے رات کو خواب آیا تھا کہ ایک اونٹ کسی اجنبی کے ساتھ اندھیرے میں جا رہا ہے اور وہ اجنبی ایک آنکھ والا تھا۔ سب لوگ حیران ہو گئے۔ قافلے میں چامگوئیاں شروع ہو گئیں۔ کیا یہ خواب سچ تھا یا ایک وہم؟ یوسف کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ بار بار اپنے والد سے کہہ رہا تھا، ابا جان، میری کتابیں، وہ علم جو صدیوں سے محفوظ تھا، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے۔ شیخ نے قافلے کو ایک جگہ ٹھہرنے کا حکم دیا اور چند قابل اعتماد لوگوں کو ارد گرد کے ٹیلوں اور جھاڑیوں کی طرف روانہ کیا۔ یوسف بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ 1 گھنٹے کی تلاش کے بعد قافلے کے ایک نوجوان، سعد بن جابر، نے واپسی پر بتایا، ہمیں ایک دور دراز ٹیلے پر اونٹ کے قدموں کے نشان ملے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ نشان کسی اور کے قدموں کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے اور پھر اچانک غائب ہو گئے۔ یہ خبر قافلے میں ہلچل پیدا کر گئی۔ شیخ عبد الملک نے سب کو جمع کیا اور کہا، یہ اونٹ صرف ایک جانور نہیں، ایک آزمائش ہے۔ اگر ہم نے صبر اور عقل سے کام لیا تو اس کے پیچھے چھپی حقیقت ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اور پھر انہوں نے اعلان کیا، ہم آج آگے نہیں بڑھیں گے، ہمیں پہلے یہ جاننا ہے کہ ہمارا اونٹ کہاں اور کیوں گیا۔ سناٹا چھا گیا۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ گمشدگی آگے چل کر ان کی زندگیوں کو کس طرح بدلنے والی ہے۔ قافلہ وہیں رکا رہا۔ دن کا سورج چمکنے لگا تھا، لیکن قافلے کے لوگوں کے چہروں پر فکر کی دھند چھائی ہوئی تھی۔ ہر کوئی ایک ہی سوال سے پریشان تھا، اونٹ کہاں گیا اور اس کے ساتھ وہ قیمتی سامان کس کے ہاتھ لگا۔ شیخ عبد الملک نے دوبارہ وہی افراد جنہیں وہ اہل فہم کہتا تھا بلائے۔ یوسف، سعد بن جابر، ابو نجم اور 2 جوان سپاہی ان میں شامل تھے۔ شیخ نے کہا، ہم صحرا میں ہیں، یہاں ہر قدم کی گواہی ریت دیتی ہے۔ ہم نے اگر دھیان سے دیکھا تو ریت سچ بولے گی۔ 5 افراد دوبارہ اس سمت نکلے جہاں سعد کو اونٹ کے نشانات ملے تھے۔ یوسف کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اونٹ اس کے باپ کی امید
اور اس کا خواب تھا۔ وہ صرف مال نہیں بلکہ نسلوں کی علم کی میراث لے کر جا رہا تھا۔ کئی میل پیدل چلنے کے بعد ان لوگوں کو وہ جگہ نظر آئی جہاں اونٹ کے قدموں کے نشان ریت پر واضح تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ ساتھ ایک انسانی قدموں کے نشان بھی تھے، لیکن دونوں نشان ایک جگہ جا کر اچانک ختم ہو جاتے تھے، جیسے زمین نے انہیں نگل لیا ہو۔ سعد حیرانی سے بولا، یہ ممکن نہیں۔ صحرا میں قدموں کے نشان تبھی مٹتے ہیں جب کوئی انہیں مٹائے یا پھر ہوا چلاتی ہے، لیکن یہاں تو ہوا بھی نہیں۔ ابو نجم نے جھک کر ریت کو دیکھا اور بولا، یہاں ریت کچھ نرم ہے، شاید نیچے کچھ چھپا ہو۔ سب نے ریت کھودنا شروع کی۔ تھوڑی دیر میں وہاں سے ایک مٹی کی چھوٹی سی ڈھکن نما چیز نکلی، جیسے کوئی دروازہ ہو زمین کے نیچے۔ یوسف کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا یہ کوئی پوشیدہ راستہ ہے؟ شیخ عبد الملک کو اطلاع دی گئی۔ انہوں نے فوراً باقی قافلے کو وہیں رہنے کا حکم دیا اور خود اس مقام پر پہنچے۔ شیخ نے کہا، اگر یہ زمین کے نیچے کا راستہ ہے تو ممکن ہے اونٹ کسی چالاک انسان کی چال کا شکار ہوا ہو۔ اب سب نے مل کر وہ مٹی کا دروازہ ہٹایا۔ نیچے ایک تنگ نیم تاریک سرنگ نظر آئی۔ سرنگ کی تہ میں لکڑی کی سیڑھیاں تھیں جو نیچے کسی اور جہان کی طرف لے جا رہی تھیں۔ یہ ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ ایک صحرا میں ایک خفیہ سرنگ۔ یہ کون بنا سکتا تھا اور کیوں؟ شیخ نے کہا، اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر ہم نیچے جائیں تو واپسی کا یقین نہیں، لیکن اگر نہ گئے تو اونٹ، سامان اور شاید حق سب گم ہو جائے گا۔ یوسف آگے بڑھا اور بولا، میں جاؤں گا، وہ میری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد سعد اور دو محافظ بھی تیار ہو گئے۔ شیخ نے دعا کی اور کہا، اللہ کی رضا پر جا رہے ہو، لیکن ہر قدم پر عقل کو آگے رکھنا۔ چاروں افراد سرنگ میں داخل ہوئے۔ اندھیرا تھا لیکن ان کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں۔ سرنگ تنگ، نم اور عجیب سی خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ چند قدموں کے بعد وہ ایک کشادہ کمرے میں پہنچے جہاں ریت کی دیواروں پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے۔ کچھ رسم الخط میں لکھا ہوا تھا جو یوسف نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، لیکن سب سے چونکا دینے والی چیز ایک کونے میں پڑا وہی اونٹ تھا۔ اونٹ زخمی تھا لیکن زندہ۔ اس کی کمر کا سامان اتارا جا چکا تھا۔ یوسف آگے بڑھا، یہ وہی ہے، الحمدللہ۔ لیکن پھر ان کی نظر ایک اور چیز پر پڑی۔ سامنے کی دیوار پر خون سے لکھا تھا، جو چیز تم تلاش کرتے ہو وہ تمہیں کھو چکی ہے۔ یوسف نے ساکت ہو کر دیوار کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں خوف اور ذہن میں ہزار سوال۔ اسی لمحے سرنگ کے دوسرے سرے سے ایک آواز گونجی، تم آئے تو صحیح، لیکن اب واپس جا نہ سکو گے۔ وہ آواز جیسے غار کی دیواروں سے ٹکرا کر ایک گونج بن گئی تھی۔ یوسف، سعد اور دونوں محافظ چونک گئے۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مشعلیں کانپنے لگیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ سعد نے تلوار نکالی اور آہستہ آواز میں کہا، یہ کوئی آدمی ہے، عصایا۔ یوسف نے تھوڑی ہمت جمع کر کے آگے بڑھنا چاہا، لیکن وہی آواز دوبارہ سنائی دی، تم جس کو بچانے آئے تھے وہ خود آزمائش کا سبب ہے۔ تمہاری دنیا اب وہ نہیں رہی جو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ ان کے قدموں کے نیچے کی زمین جیسے لرزنے لگی ہو۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ ساکت ہو گیا۔ پھر اچانک سرنگ کے دوسرے سرے سے ایک نقاب پوش شخص ظاہر ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور چہرہ مکمل طور پر سیاہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، صرف ایک آنکھ نظر آ رہی تھی۔ وہی خواب جیسا منظر جسے ابو نجم نے بیان کیا تھا۔ یوسف کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا تم وہی ہو جو اونٹ کو لے کر گیا؟ نقاب پوش شخص آہستہ سے بولا، اونٹ کو تو میں نے نہیں بلایا،
وہ خود آیا، اور جو خود آئے وہ خود ہی اپنی تقدیر لکھتے ہیں۔ یہ جملہ سب کو الجھا گیا۔ سعد نے اسے دھمکاتے ہوئے کہا، سیدھی بات کرو، قافلے کا مال کہاں ہے اور تم کون ہو؟ نقاب پوش نے زمین پر چھڑی ماری۔ ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور سرنگ کی دیوار پر ایک پردہ سا ہٹا۔ پیچھے ایک چھوٹا کمرہ تھا۔ اس کمرے میں وہ سارا سامان رکھا تھا جو اونٹ پر لدا تھا، سونا، چاندی اور وہی نایاب کتابیں۔ یوسف کی آنکھوں میں چمک آ گئی، لیکن نقاب پوش کی آواز پھر گونجی، یہ سب تمہارا ضرور ہے، لیکن اس کو واپس لے جانے کی قیمت ہے۔ یوسف نے قدم آگے بڑھایا، کیا قیمت؟ نقاب پوش نے کہا، 3 سوالوں کے جواب۔ اگر سچ کہا تو سامان لے جا سکتے ہو، جھوٹ بولا تو تمہیں، تمہاری زبان اور تمہارا سایہ یہیں چھوڑنا ہوگا۔ سعد نے تلوار بلند کی، یہ کیسی بےہودگی ہے؟ ہم تمہیں قیدی بنا کر لے جا سکتے ہیں۔ نقاب پوش ہنسا، قیدی؟ یہاں؟ یہ جگہ تمہاری نہیں، میری ہے۔ یوسف نے ہاتھ سے سعد کو روکا اور کہا، پوچھو اپنے سوال۔ نقاب پوش نے پہلے سوال کے لیے اپنی انگلی آسمان کی طرف بلند کی۔ پہلا سوال تمہارے لیے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ وہ علم جو تم لائے ہو، وہ سچ جو تمہیں ابھی تک ملا ہی نہیں۔ یوسف نے لمحے بھر کو سوچا اور کہا، علم ایک ذریعہ ہے، لیکن سچ منزل ہے۔ میں سچ کو زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں۔ نقاب پوش نے سر ہلایا۔ دوسرا سوال، اگر تمہیں ایک راستہ دو میں سے چننا ہو، ایک تمہیں تمہارے گھر، مال اور عزت تک واپس لے جائے، دوسرا تمہیں کسی انجان کی مدد کرنے میں لگا دے، تو کون سا راستہ چنو گے؟ یوسف خاموش ہوا، پھر بولا، اگر وہ انجان مجھ سے مدد کا حقدار ہے تو میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھی اسے چنوں گا۔ نقاب پوش کی آنکھ جیسے نم ہو گئی ہو۔ تیسرا اور آخری سوال، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ اونٹ، یہ سفر اور یہ قافلہ سب ایک آزمائش ہے، تو کیا تم واپس جانا چاہو گے؟ یوسف نے کہا، ہاں، کیونکہ آزمائشیں ہمیں خود تک پہنچاتی ہیں اور خودی ہی اصل علم ہے۔ نقاب پوش خاموش ہو گیا۔ چند لمحے بعد وہ بولا، تم کامیاب ہو گئے، لیکن یاد رکھنا، جو سچ تم نے پایا ہے وہ سب کو نظر نہیں آتا، اسے دل میں رکھو، دکھاوے میں نہیں۔ پھر اس نے زمین پر لکیر کھینچی اور ایک دروازہ کھل گیا۔ یوسف، سعد اور محافظوں نے اونٹ کو کھڑا کیا، سامان اٹھایا اور واپس سرنگ کے راستے باہر آ گئے۔ قافلے میں سب حیران تھے۔ شیخ عبد الملک نے انہیں گلے لگا لیا اور کہا، اونٹ تو مل گیا، لیکن جو تم لائے ہو وہ سواد۔ یوسف، سعد اور دونوں محافظ جب قیمتی سامان اور زخمی اونٹ کے ساتھ قافلے میں واپس پہنچے تو سب نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ عورتیں دعائیں پڑھنے لگیں، مردوں کے چہروں پر مسکراہٹیں آ گئیں اور شیخ عبد الملک نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یوسف کے والد حکیم نجم الدین نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ آنکھیں نم تھیں، لیکن چہرے پر سکون کا رنگ غالب تھا۔ لیکن اس رات قافلے کی فضا میں کچھ عجیب سی خاموشی تھی۔ اونٹ زخمی ضرور تھا، مگر مطمئن لگ رہا تھا، جیسے کسی خوف سے نکل کر اپنی اصل جگہ لوٹا ہو۔ قافلے کی اگلی صبح سب سامان دوبارہ ترتیب دیا گیا۔ قافلہ پھر سے روانہ ہوا، لیکن اب سب کی نظریں یوسف پر تھیں۔ شیخ عبد الملک نے یوسف کو بلایا اور تنہا گفتگو کی۔ بیٹے، جو کچھ تم نے دیکھا وہ عام نہیں۔ وہ نقاب پوش کون تھا؟ وہ انسان تھا کچھ اور؟ یوسف خاموش رہا، پھر بولا، وہ انسان سے زیادہ کوئی راز تھا، اور ہم سب شاید اس راز کا حصہ ہیں۔ شیخ نے سر جھکا کر کہا، ہم اس صحرا کو صرف ریت نہیں سمجھتے، یہ ہر قدم پر ہمیں آزماتا ہے۔ اسی دن قافلہ ایک وادی میں رکا۔ وادی سبز تھی،
حیرت انگیز طور پر ٹھنڈی، اور وہاں ایک کنواں بھی تھا۔ سب نے وہاں قیام کا فیصلہ کیا۔ خیمے نصب ہوئے، کھانے بننے لگے۔ شام کو جب قافلہ پرسکون تھا، سعد نے ایک اجنبی کو دیکھا جو خیموں کے قریب بیٹھا تھا، لیکن قافلے میں سے کسی کا نہ لگتا تھا۔ وہ اونچا قد، سادہ سفید لباس اور آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش، جیسے وہ ہر چیز کو بغیر دیکھے جان رہا ہو۔ سعد نے قریب جا کر پوچھا، بھائی، آپ ہمارے قافلے سے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے نہیں دیکھا۔ اجنبی نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، لیکن تم سب مجھ سے جاڑی ہو۔ تمہیں ابھی معلوم نہیں، لیکن جلد ہو جائے گا۔ سعد نے چونک کر شیخ کو اطلاع دی۔ شیخ عبد الملک، یوسف اور چند اور مرد اس اجنبی کے پاس آئے۔ شیخ نے نرمی سے کہا، اے اجنبی، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اجنبی نے خاموشی سے جیب سے ایک پرانا کاغذ نکالا اور شیخ کو دیا۔ کاغذ پر عربی میں لکھا تھا، جس کو اونٹ ملے وہ مجھ تک پہنچے، میں تمہارا آخری دروازہ ہوں، زین العارفین۔ یہ نام سنتے ہی شیخ کا چہرہ بدل گیا۔ زین العارفین، یہ تو وہ درویش ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وقت سے آگے دیکھتا ہے، لیکن وہ تو برسوں پہلے لاپتہ ہو گیا تھا۔ اجنبی نے آنکھوں میں ٹھہراؤ لیے کہا، وہی درویش تمہیں اب بلاتا ہے، اور تم میں سے صرف 4 جا سکتے ہیں، باقی سب وہیں رہیں گے جہاں ہیں۔ یوسف نے فوراً پوچھا، لیکن ہم جائیں گے کیوں اور کہاں؟ اجنبی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ جو اونٹ واپس آیا ہے وہ صرف ایک سواری نہیں، وہ ایک امانت ہے، اور زین العارفین نے برسوں پہلے کہا تھا کہ یہ امانت جب دوبارہ ظاہر ہو تو اس کے ساتھ 4 لوگ روانہ ہوں گے تاکہ اس راز تک پہنچیں جو صدیوں سے دفن ہے۔ قافلے میں سناٹا چھا گیا۔ شیخ عبد الملک نے اعلان کیا، یہ اللہ کا اشارہ ہو سکتا ہے، جو لوگ دل سے تیار ہوں وہ کل طلوع آفتاب سے پہلے روانہ ہوں گے۔ یوسف، سعد، شیخ خود اور حیران کن طور پر ابو نجم نے بھی رضامندی ظاہر کی۔ رات دیر تک یوسف اپنے باپ کے پاس بیٹھا رہا۔ ابا جان، آپ کو چھوڑ کر جانا مشکل ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سفر اب میرا امتحان نہیں، میری پہچان ہے۔ حکیم نجم الدین نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، جا، لیکن یاد رکھنا، ہر سچائی خوبصورت نہیں ہوتی اور ہر راستہ واپسی نہیں لاتا۔ صبح دم، جب سورج ابھی افق سے جھانک رہا تھا، 4 افراد، ایک زخمی اونٹ اور اجنبی راہبر ایک خاموشی سے بھرپور نئے سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ یوسف بن حکیم، سعد بن جابر، ابو نجم اور شیخ عبد الملک، ان میں ہر ایک اپنے اندر ایک سوال، ایک خوف اور ایک جستجو لے کر جا رہا تھا۔ سفر میں نہ زیادہ باتیں ہو رہی تھیں، نہ کوئی شکو، صرف اجنبی کی انگلی آسمان، ریت، ستاروں کی طرف اشارہ کرتی اور سب خاموشی سے اس کے پیچھے چلتے۔ 2 دن اور 2 راتیں گزر گئیں۔ تیسرے دن جب دوپہر کی دھوپ تیز ہونے لگی، اجنبی ایک پہاڑی کے پاس رکا اور بولا، یہاں وہ دروازہ ہے جس سے زین العارفین نے اپنی آخری بات کہی تھی، لیکن وہ دروازہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، اسے صرف نیت سے کھولا جاتا ہے۔ یوسف نے حیرت سے پوچھا، کیا دروازے بھی نیتوں سے کھلتے ہیں؟ اجنبی مسکرایا، یہ دروازے پتھروں کے نہیں، معرفت کے ہوتے ہیں۔ تم سب یہاں بیٹھ جاؤ، ہر ایک کو تنہا اپنا لمحہ گزارنا ہوگا۔ 4 افراد الگ الگ چٹانوں پر بیٹھ گئے۔ وہ وقت جیسے تھمسا گیا ہو۔ یوسف نے آنکھیں بند کیں۔ اس کے ذہن میں بغداد، اس کا باپ، کتابیں اور وہ خواب جو وہ ہمیشہ سے دیکھتا آیا تھا۔ ایک ایسا علم جو صرف الفاظ سے نہیں، روح سے حاصل ہو۔ سعد کے دل میں سوال تھا، کیا میں صرف محافظ ہوں؟ یا میرے اندر بھی کوئی تلاش چھپی ہے؟
سے یاد آیا کہ اس کی ماں نے مرنے سے پہلے کہا تھا، ایک دن ایسا آئے گا جب تاؤ کسی اور کے لیے راستہ بنے گا۔ ابو نجم خود میں گم تھے۔ ان کی عمر کا ہر لمحہ ایک راز سے جڑا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سفر فقط یوسف کا نہیں، ان سب کا مقدر تھا۔ شیخ عبد الملک خاموشی سے ریت پر انگلی چلا رہے تھے۔ وہ صحراؤں کے رازدار تھے، لیکن آج وہ بھی سیکھنے والے تھے۔ اسی دوران اجنبی نے بلند آواز میں کہا، جو دروازہ تم کھولنا چاہتے ہو وہ تمہارے دلوں میں ہے، اسے صدق، خوف اور یقین سے کھولو۔ اچانک پہاڑ کی دیوار میں ایک دراڑ سی پیدا ہوئی۔ وہ دراڑ آہستہ آہستہ چوڑی ہوتی گئی اور ایک غار نما راستہ ظاہر ہوا۔ اجنبی نے سر جھکا کر کہا، زین العارفین تمہیں اندر بلاتے ہیں۔ سب نے مشعلیں اٹھائیں اور اندر داخل ہو گئے۔ غار میں داخل ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا، نمی اور ایک عجیب سی خوشبو نے ان کا استقبال کیا۔ غار کی دیواروں پر روشنی کی لکیریں تھیں، جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ چند قدم آگے چل کر وہ ایک وسیع ہال میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک تخت پر بیٹھا ایک بوڑھا شخص سفید لباس میں، آنکھیں بند کیے، مراقبے میں تھا۔ زین العارفین۔ ان کے چہرے پر سکون، پیشانی پر نور اور ہونٹوں پر ایک خاموشی تھی جو بولنے سے زیادہ کچھ کہہ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد انہوں نے آنکھیں کھولی اور ایک ایک کو غور سے دیکھا۔ پھر انہوں نے یوسف کو اشارہ کیا۔ وہ اونٹ تمہارے پاس کیوں آیا، جانتے ہو؟ یوسف نے آہستہ سے کہا، نہیں، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ میرا تھا، پھر کھو گیا اور پھر مجھے ملا۔ زین العارفین نے کہا، وہ اونٹ صرف جانور نہیں، وہ تمہاری نیتوں کا عکاس تھا۔ جب تم نے علم کو سچائی پر ترجیح دینا چاہی، وہ تم سے دور ہو گیا، اور جب تم نے سچ کو قبول کیا، وہ واپس آ گیا۔ سب خاموش تھے۔ پھر زین العارفین نے ابو نجم سے کہا، تم برسوں سے سفر میں ہو، اب بتاؤ تمہیں کیا ملا؟ ابو نجم نے سر جھکا کر کہا، میرے پاس الفاظ نہیں، صرف خاموشی ہے۔ زین العارفین نے مسکرا کر کہا، اور خاموشی ہی سب سے اونچی آواز ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سعد اور شیخ عبد الملک کو بھی باری باری نصیحتیں دیں۔ زندگی نو۔ چاروں مسافر یوسف، سعد، ابو نجم اور شیخ عبد الملک زین العارفین کی صحبت سے نکل کر واپس صحرا کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ وہی زخمی اونٹ جو کبھی ایک بوجھ سمجھا گیا، اب قافلے کے لیے ایک نعمت بن چکا تھا۔ اس کی کمر پر اب صرف سامان نہیں، ذمہ داری تھی۔ سفر میں ہر ایک کا انداز بدل چکا تھا۔ یوسف جو کبھی صرف کتابوں کے علم پر فخر کرتا تھا، اب خاموش اور فکر مند نظر آتا تھا۔ سعد جو صرف ایک محافظ تھا، اب رہنمائی کے اشارے دے رہا تھا۔ ابو نجم کی آنکھیں وہ سکون لیے ہوئے تھیں جو برسوں کے بعد ملتا ہے، اور شیخ عبد الملک اب وہ ایک عام قافلہ سالار نہیں بلکہ ایک خاموش درویش دکھائی دیتا تھا۔ 4 دن کے بعد وہ اپنے قافلے کی وادی میں واپس پہنچے۔ قافلے کے لوگ حیران بھی تھے، خوش بھی، اور تجسس میں بھی مبتلا۔ سب کی نگاہیں یوسف پر تھیں۔ یوسف نے سب کو جمع کیا اور نہایت سادہ انداز میں سر جھکائے اپنی کہانی سنائی۔ نقاب پوش، سرنگ، 3 سوال، زین العارفین، اور وہ پیغام جسے وہ اب سینے میں لے کر لوٹے تھے۔ اس نے آخر میں کہا، ہمیں جو ملا وہ سونا نہیں، نہ علم کی نمائش، بلکہ وہ سچائی تھی جو صرف آزمائش سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس نے اونٹ کی طرف اشارہ کیا جو خاموشی سے زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ اونٹ صرف قیمتی سامان نہیں لایا، بلکہ یہ پیغام لایا ہے کہ جب انسان اپنے مفاد سے بلند ہو کر کسی سچ کی تلاش میں نکلتا ہے تو راستے خود بخود کھلتے جاتے ہیں۔ قافلے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ کچھ لوگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت
قافلے میں سے ایک جوان آگے بڑھا اور بولا، یوسف بھائی، کیا ہم بھی اس سچائی کو جان سکتے ہیں؟ یوسف نے مسکرا کر کہا، سچائی بانٹنے سے بڑھتی ہے، چھپانے سے نہیں۔ چند دن بعد قافلہ شام کی حدود میں داخل ہوا، لیکن وہ قافلہ اب وہ نہیں رہا تھا جو بغداد سے چلا تھا۔ یوسف نے وہاں ایک چھوٹا سا مکتب قائم کیا۔ کوئی کتب خانہ نہیں، کوئی دروازہ نہیں، صرف ریت پر بیٹھ کر بات کرنے کا انداز اور سننے کا سلیقہ۔ لوگ آتے، سوال کرتے اور سادہ الفاظ میں سچائی کے موتی چنتے۔ ابو نجم وہیں وادی میں قیام پذیر ہو گئے اور روز غروب آفتاب کے وقت خاموشی سے غائب ہو جایا کرتے۔ سعد واپس بغداد لوٹا، لیکن اب وہ صرف محافظ نہیں تھا، بلکہ وہ نوجوانوں کو سچائی کی حفاظت سکھاتا۔ شیخ عبد الملک کچھ مہینے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کے مرقد پر آج بھی ایک لٹکتا ہوا کتبہ ہے جس پر لکھا ہے، قافلے کے راہبر وہ ہوتے ہیں جو راستہ نہ ہو تو بھی راستہ بنائے۔ اور یوسف بن حکیم، وہ اب یوسف الراوی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کا سب سے مشہور قول آج بھی اس صحرا کے پتھروں پر کندہ ہے، اونٹ کھو جائے تو مت گھبراوے، وہ شاید تمہیں خود ڈھونڈ رہا ہو۔